الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ قدسی صفات اسلاف کے حقیقی جانشینوں، خدا مست بندگان خدا کے علمی میراث کے وارثوں، میں گود آمینہ سے ہویدا ہونے والی دعائے خلیل و نبید مسیحا کو موضوع سخن بنا کر انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس پر ایک مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغوش قلب سماعت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ برادران ملت، زمین کا سینہ پھٹ جانے کے قریب تھا، پہاڑ اپنی قوت کے باوجود کانپ رہے تھے، آفتاب و مہتاب کے قلب و جگر لرز رہے تھے، رات اور دن خون کے آنسو رو رہے تھے، ذرات الارض کی آنکھیں بہہ جانے کے قریب تھی، کیونکہ اس روئے زمین پر بسنے والا وہ خاکی انسان جس کو افضل الخلق کہا گیا تھا، جس کی تخلیق کو احسن تقویم کی خصوصیت دی گئی تھی، جسے علمہ البیان کہہ کر طریقہ بیان کی تعلیم دی گئی تھی، جسے خلیفۃ اللہ کا لقب دیا گیا تھا، وہ گم گشتہ راہ ہو چکا تھا۔ انسانیت کی کھیتی آج خشک تر ہو چلی تھی، روحانیت کا گلشن خزاں آلود ہو چکا تھا، اخلاق علیا کے پتے جھڑنے لگے تھے، سچائی کی شاخیں سوکھنے لگی تھی، انصاف و عدالت کا باغ ویران ہو چکا تھا، روح انسانیت چیخ رہی تھی، انسانیت کے ماتھے پر فساد فی الارض اور یسفک الدماء کا داغ لگ چکا تھا، جہالت و ضلالت کا دورہ تھا، شقاوت اور بے دینی کا غلبہ تھا۔ موجودہ انسانیت پیغمبروں کی سکھائی ہوئی ہدایت و صداقت کو فراموش کر چکی تھی، کائنات انسانی خدا پرستی کے بجائے ظاہر پرستی میں غرق ہو چکی تھی، ذات حق کا صرف نام ہی نام رہ گیا تھا، مجاز حق ذوق عشق میں حقیقت و معرفت کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، پاک بازی کے درخت مرجا گئے تھے، غیرت اور محبت کے چراغ بجھ گئے تھے، کچھ تو خون کا بازار گرم تھا، جامع انسانیت تار تار ہو گیا تھا، کہیں دور دور تک بھی سچائی کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ غرض اس دور کی بہمیت اور بربریت ایک ایسے امڑتے ہوئے دریا کے مانند تھی جس کی طغیانیاں اندھے بھی دیکھتے تھے، جس کی شور انگیزیاں بہرے بھی سنتے تھے۔ عاشقان نبوت کل جس آدم کے آگے فرشتوں کی پیشانیاں جھکوائی گئی تھی، وہی ابن آدم آج شیطان کو سجدہ کر رہا تھا۔ کل جس ذات نے الست بربکم کا اقرار لے کر شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی تعلیم دی تھی، قالوا بلا کہہ کر جواب دینے والا ابن آدم اسی ذات عالی کے ساتھ لات و عزا منات و حبل کو شریک کیے ہوئے تھا۔ ساری دنیا میں کفر کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، دن کے اجالے سورج کی روشنی کے باوجود ایک قدم چلنا مشکل تھا، صحیح دین کے متلاشی آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں قیام پذیر ہونے لگے تھے۔ سموم کفر سے ایمانی چمنستان کی ساری کلیاں مرجا چکی تھی، لیکن اب گلستان توحید کے کلیوں کے کھلنے کا دن بھی قریب تھا، توحید غنچے مہکنے والے تھے، عرصہ دراز کے بعد خلیل اللہ کی دعائے خلوص کا ثمرہ ظاہر ہونے والا تھا، حضرت عیسیٰ کی بشارتیں، تورات و زبور کی پیشن گوئیاں فضا کے پردہ سماعت سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ٹھیک اسی گھڑی میں قدوسیت کے افق پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا، محبوب رب بے نیاز، مسند نشین مریم ناز، شکستہ دلوں اور فراق نصیبوں کے چار آثار، واقف اسرار نشیب و فراز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال ہوا۔
پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کائنات انسانی میں ایک مکمل انقلاب بپا ہوا، کچھ کے فروم آیا، شاہین سے خشمت کرنے لگی، سسکتی اور دم توڑتی انسانیت ترقی و ارتقاء کے عروج کو جا پہنچی، رشد و ہدایت کا باغ پھر سے لہلہا اٹھا۔ وارفتگان رسالت یہی وہ زمانہ ولادت ہے جس کے تذکرے سے ہی دنیا کی ایسی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس نے پورے مزاج انسانی کو پلٹ کر رکھ دیا، بگڑی ہوئی انسانیت پر علم و حکمت اور معرفت خداوندی کے راستے کھول دیے۔ اسی مبارک زمانے میں دنیا کے بکھرے ہوئے ذروں نے وحدانیت و خدا پرستی کے نغمے اور زمزمے گائے، بے راہ روی کے شکار انسانوں نے معبود حقیقی کو پہچاننے کا سبق سیکھا۔ کل تک حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ، والدہ مسیح کو زوجۃ اللہ اور فرشتوں کو بنات اللہ کہہ کر پکارنے والے انسان نے سمجھو ایک نیا جنم لیا۔ یہی وہ ہستی ہے جن کے سیرت و کردار کے تتبع اور اتباع کو خالق ارض و سما نے ان سے وابستگی کا عملی مظاہرہ قرار دیا ہے، جس کی ہر ادا کو قابل تقلید بنا کر اس پر عمل پذیر ہونے کا ایک عام اعلان فرما دیا، جس کے ہر کردار کو دنیا کے سامنے کرشمہ و اسوہ بنا کر ظاہر کر دیا۔ حضرات کرام قدر کمالات کا ایسا حسین مرقع کہ رہتی دنیا تک کے تمام کمالات اس کے سامنے سر نگوں ہو گئے، لعاب دہن ایسا کہ جس نے سانپ کے ڈسے کو شفا بخشی، انگلی کا یہ عالم کہ اشارہ کرتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پسینہ ایسا کہ جسے مشک پر بھی فوقیت دی گئی، ہاتھ کی برکت کا یہ عالم کہ تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں آدمی آسودہ ہو گئے، نظر ایسی کہ حضرت عمر جیسے جانی دشمن بھی تابعدار بن گئے، دشمن پر رعب کا یہ عالم کہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ شہدائیان محمدی آپ شعب ابی طالب کے محصور بھی ہیں اور بدر حنین کے سالار اعظم بھی، آپ خیبر کے قلعہ شکن بھی اور حجاز کے کشور کشا بھی، آپ کی عظیم شخصیت اپنے اندر رنگ و نور کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے جو نقشہ حیات کے کسی بھی خاکے میں جلوہ ریز ہو کر اسے نکھار سکتی ہے، اس میں زندگی اور تابندگی بڑھ سکتی ہے۔ کسی حال میں بھی ہمارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ، رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت اور مجمع البحرین شخصیت و جامع کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ طبقہ انسانی کے ہر طالب، نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کافی و شافی ہے۔ امت محمدیہ کے جیالو، پیغمبر اسلام کا تاریخی کردار، ان کی سادہ اور بے ریا انسانیت کہ میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، ان کی پرجوش حقیقت پسندی جو تمام دور ازکار تخلیقات کو نظر انداز اور ما فوق العادات باطل امور کو رد کرنے والی ہے، وہ مکمل جمہوری اور آفاقی تصور جس پر انہوں نے انسانوں کی باہمی تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، وہ قوت جس کا انحصار اخلاقیات پر تھا، وہ جو انہیں زبان و قلم پر تھا، یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عہد جدید سے جوڑ دیتی ہیں۔ وہ دانا سبل ختم الرسل اور عالمگیر آفاقی شخصیت ہے، ان کی رنگارنگ بو قلمونی سیرت جملہ مسائل اور مقدمات میں انسانیت کی صحیح رہنمائی و قیادت کی ضامن ہے۔ اور ہم اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ظلم و ستم سے گھری ہوئی انسانیت کی قیادت کا عزم کریں اور اس فانی ظلمت قدے میں عشق و محبت کے دیپ جلائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔